अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिया। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज पीर के रोज़ जो बारिश हुई है इस्लामाबाद में, मूसलाधार किस्म की जो बारिश हुई है, उसकी वजह से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो इस मूसलाधार बारिश की वजह से जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं। और डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं जैसे कि G8 हो गया, कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ जो है वो जो सेक्टर G11 हो गया, F11 हो गया और दीगर भी जो सेक्टर्स हैं वहाँ से भी ये अपडेट्स आ रही थी कि जो पानी है वो बड़े पैमाने पे रोड्स पे देखा गया। जो नदी नाले हैं उसमें तुग़यानी आई है और साथ ही साथ जो है जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और गाड़ियां जो हैं वो डूब चुकी हैं। इस जो बारिश है उसमें देखा जा सकता है कि डूब गई थी गाड़ियां। और ये कहा जा रहा है कि सेक्टर जो G11 है वो भी ज़ेर आब आया है। इसके साथ साथ सेक्टर जो G8 मरकज़ है उसमें भी गाड़ियां जो हैं वो पानी में डूब गई हैं। बनी गाला और श्रीनगर हाईवे पे भी कहा गया कि वो ज़ेर आब आ गए। मूसलाधार बारिश के बायस जो है मेट्रो बस का जो रूट है उसमें भी कहा जा रहा है कि वो भी ज़ेर आब आ गया है। और मलका कोसार मली में भी मूसलाधार बारिश हुई है और महकमे मौसमियात ने जो है वो ये कहा है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान जो है वो मज़ीद बारिशों का जो है वो इम्कान है। इस्लामाबाद में भी कहा जा रहा है और पंजाब के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ कहा जा रहा है कि जो बारिश है वो मज़ीद होगी। इस्लामाबाद और पिंडी में भी बारिश जो है वो मज़ीद होने का इम्कान है। जो तर्जुमान वासा हैं उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो अभी जारी है। इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर में जो है वो 40 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। सैदपुर में जैसा कि हमने देखा था कि लास्ट मंथ जो है वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर सैलाब भी आया था और जो नाला था वो पेपर गया था और जो नुकसानात हैं वो भी काफ़ी हुए थे। खैर, गोला में जो है वो 66 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ जो है रावलपिंडी में शमसाबाद के मकाम पर 25 जो मिलीमीटर, पीरवदाई में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और कहा जा रहा है कि रावलपिंडी में न्यू कटारिया में 60 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। साथ ही साथ जो है जो MD वासा है अशरफ सलीम अशरफ के मुताबिक जो है नाला लई में पानी की जो सतह है वो भी कहा जा रहा है कि बुलंद हो गई है और हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि नदी नालों के इर्द के जो जितने भी जो आबादी है उसको मुंतकिल करने का कहा गया है क्योंकि वो ज़ेर आब आने का खदशा है। पानी की जो लेवल है वो मुसलसल इस टाइम जो वो है बुलंद हो रही है। ख़तरनाक हद तक जो है नाला लई में इस टाइम बुलंद हो रही है। और इसके साथ साथ जो है वो ये कहा जा रहा है कि नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने की वजह से जो है सायरन बजा दिए गए हैं। कटारिया के मकाम पर नाला लई के करीब आबादी को मोहतात रहने की हिदायत भी की गई है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक रेस्क्यू 1122 नाला लई के करीब अहम मकामात पर जो है वो तैनात किए गए हैं। और साथ ही साथ जो है DC साहब का भी हमने देखा, जो इरफान मेमन है, उन्होंने कहा है कि फील्ड में जो है वो जहाँ जहाँ पानी खड़ा है तो वो मशीनरी के थ्रू वो पानी भी जो है वो ड्रेनेज का जो सिलसिला है वो करवाया जा रहा है जो अभी बारिश हुई है उस हवाले से। और साथ ही साथ जो है MD वासा सलीम अशरफ के मुताबिक वासा हाई अलर्ट पर है और रैन इमरजेंसी नाफिज है। अमला और हैवी मशीनरी जो है वो फील्ड में भी मौजूद है। तो ये सिचुएशन है इस टाइम इस्लामाबाद रावलपिंडी दोनों जुड़वा शहरों की। इस चंद घंटों की जो बारिश है उसने काफ़ी जो है वो सिचुएशन जो है वो ख़राब कर दी है। इसके साथ साथ जो है वो दूसरी खबर की तरफ रुख करेंगे और वो अफगानिस्तान के हवाले से हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो हमने देखा कि जो इतवार और पीर की शब है उसके दौरान एक ज़लज़ला आया है। इस्लामाबाद में भी जो है और जो खैबर पख्तूनख्वा है और दीगर शहरों में भी जो है हमने देखा कि उसके जो ज़लज़ले के झटके हैं जो अफगानिस्तान में ज़लज़ला आया था उसके महसूस किए गए हैं। बड़ा ख़तरनाक किस्म का जो ज़लज़ला था वो हमने महसूस किया गुज़िश्ता रोज़। और जो अफगानिस्तान में आया जो ज़लज़ला आया जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है वो हमने महसूस किया उसकी जो शॉक्स थे उस ज़लज़ले के। तो अफगानिस्तान में भी इस्लामाबाद में जैसे कि 6.0 आया था तो अफगानिस्तान में भी 6 जो मरकज़ था वहाँ पे 6.0 का जो है वो ज़लज़ला आया है जिसकी वजह से जो है बड़े लेवल पे जो है वो अमवात सामने आई हैं। अफगानिस्तान से 6.0 जो है
اس کا زلزلہ جو ہے اس کے شوکس جو ہیں شدت جو ہے وہ محسوس کی گئی افغانستان میں، اور ننگرہار اور ساتھ ہی ساتھ کنڑ جو ہیں یہ بڑے لیول پہ متاثر ہوئے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ گھر زمین بوس ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو ڈیتھ ہے وہ رپورٹ کی گئی ہے 800 سے تجاوز کر چکی ہے اب تک. جب تک میں یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہی ہوں تو اموات 800 سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ زخمیوں کی جو تعداد ہے وہ 2800 یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ افراد جو ہیں اس ٹائم اس زلزلے میں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور کئی سو کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک وہ اس ملبے تلے ہیں، لاپتہ ہیں، ان کا بھی نہیں پتہ. ابھی کچھ ایریا بھی ایسے ہیں جہاں پہ آپریشن جو ہے ذرا مشکل ہے اور وہاں پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جو زلزلہ ہے وہ مقامی وقت کے مطابق 11:47 پر آیا، اور تقریباً 20 منٹ پر 4.5 شدت کا ایک اور جھٹکا محسوس کیا گیا، جس کی گہرائی جو ہے وہ 10 کلومیٹر تھی. ترجمان افغان حکومت جو ہے جو طالبان ہے ذبیح اللہ مجاہد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بھی پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ رات کو آنے والے زلزلے سے شدید جانی و مالی نقصان ہوا ہے. متاثرہ علاقوں میں جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ریسکیو کارروائیوں کے لیے فضائی ذرائع بھی جو ہیں وہ مدد فراہم کر رہے ہیں. افغان حکام نے بتایا کہ اموات اور زخمیوں کی تعداد حتمی نہیں ہے، کیونکہ دور دراز علاقوں میں تاحال مقامی باشندوں کے ساتھ رابطے جاری ہیں، اور امدادی ٹیمیں جو ہیں وہاں پہنچنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں، تو تعداد جو ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی جو ہے انتونیو گوتریس نے بھی جو ہے افغانستان میں آنے والے زلزلے پر اظہار افسوس کیا ہے، یکجہتی بھی کی افغان عوام کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ترکیہ کا بھی اظہار افسوس جو ہے وہ سامنے آیا ہے افغان جو ہے افغانستان میں آنے والے زلزلے سے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ بڑی اپڈیٹس تھی اور بڑا افسوس ہوا ہے. بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ اموات سامنے آ رہی ہیں، بڑے پیمانے پہ جو نقصان ہے وہ بھی افغانستان میں جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اس زلزلے کے بعد سے. خیر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے کہ بھارت جو ہے اس نے پانی چھوڑا ہے، اور اس کے وجہ سے یہ جو مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ابھی جو سترج راوی اور چناب میں جو بھارت کی جانب سے پاکستان پر جو پانی چھوڑا گیا اس سے بڑے جو علاقے ہیں وہ زیر آب آئے ہیں، بڑی فصلیں نقصان ہوا ہے، بڑے مال مویشیوں کا نقصان ہوا ہے، بڑے جان و مال کا نقصان ہوا ہے. ہر طرح کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کو اس پانی کی وجہ سے دیکھنا پڑا ہے. اب اس پانی کو چھوڑنے کے پیچھے جو ہے وہ ایک گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے، اور جو سازش ہے ویسے تو جنرلی جو ہے اگر لاجیکلی دیکھا جائے جو جس طرح سے پانی آ رہا تھا تو ایک نیچرلی جو ہے وہ بھارت سے اگر پانی چھوڑا جا رہا ہے تو ایک جواز بنتا ہے، لیکن جس طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں، جس طرح کے شیطانی بیان جو ہے وہ بھارت کے سامنے سے آ رہے ہیں، جس طرح زہریلے جو بیان ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، ان کا جو ہے میجر گورا آریا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ جو ٹرانسمیشن میں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک مازہ آرائی کی جا رہی ہے، کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، اور کہیں بھی جو ہے انسانیت کا نام و نشان ان ویڈیوز کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا، ان کی سٹیٹمنٹس کے اندر نظر نہیں آئے گا. اور جو ایک شاطر دماغ اور ایک جو گٹر دماغ ہے وہ اپنا کھول کے جو ہے بھارت اس ٹائم رکھ رہا ہے، جو پاکستان پہ ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، اور وہ بھی بھارت کی وجہ سے جو ان کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے، اور خود یہ بول بول کے الٹیاں کر کر کے اپنا زہریلی جو الٹیاں ہیں وہ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. اور اب جو ہے وہ ایک اہم جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے، اور یہ جو ہے حامد میر جو سینئر اینکر پرسن ہیں انہوں نے یہ جو گھناؤنی سازش ہے، یہ جو ویڈیو ہے یہ شیئر کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو بھارتی فوج ہے اس کا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کنور جیت سنگھ ڈھلو جو ہے پانی کو بطور ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اس ویڈیو میں بات کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے جو ہے آبی ذریعے سے جو ہے وہ تباہ کرنا ہے. اور اس ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آبی دہشت گردی کا منصوبہ، کیونکہ بھارت اس ٹائم جو ہے وہ آبی دہشت گردی کا منصوبہ بھی بنا رہا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے جو ہے وہ ان پہ پانی چھوڑ کے ان کو تباہ کیا جائے. تو انہوں نے کہا یہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہے کنور جیت سنگھ ڈھلو ہیں جو بھی ہیں، خیر ہمارے پاس پانی روکنے کی جو ہے جتنی صلاحیت ہے وہ ہم روکیں گے، اور ایک دن رات کو اچانک جو ہے ہم پاکستان پہ پانی چھوڑ دیں گے، اور ایک حد سے زیادہ پانی کے پاس جو ہے پاکستان کے پاس جو ہے وہ پانی روکنے کی جو اور جمع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جس سے وہاں سیلاب آئے گا اور پاکستان اس پانی کا ٹھیک استعمال بھی نہیں کر سکے گا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا یہ جو ڈھلو ہے
جو کنول جیت جو ڈھلو ہے اس نے کہا کہ ہم دوبارہ پانی کو روک لیں گے، یعنی پانی چھوڑ دیں گے، پاکستان میں تباہی ہو جائے گی، پھر ہم جو ہے وہ ڈیموں میں ہم پانی کو روک دیں گے، اور گرمیوں میں جب فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم پانی جو ہے وہ دیں گے نہیں۔ جب بارشیں ہو رہی ہیں تو ضرورت نہیں ہے پانی کی فصلوں کو پاکستان میں، تو ہم پانی چھوڑ دیں گے، ان کی فصلیں تباہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور جب ضرورت ہوگی گرمیوں میں تو ہم پانی روک دیں گے، جس سے ان کی فصلیں وغیرہ جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی۔ اس طرح سے جو ہے وہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، اور یہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ ان کے جو گٹر دماغ ہیں اور جو منصوبے بنا رہے ہیں، یہ گوبر والے دماغ، یہ منصوبے بنا رہے ہیں بھارت۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے ایک سوال کیا گیا یہ کنول جو ہے ڈھلو سے، تو اس نے کہا کہ مزید ہرزہ سرائی کرتے ہوئے، یعنی مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا کہ سنتاز معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ معاہدہ ہے، یہ عالمی معاہدہ نہیں، ہم اپنی مرضی سے پانی روکیں گے اور جب دل جائے گا تو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ دہشت گردی جو ہے، منصوبے جو ہے وہ بھارت اس ٹائم بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بنا رہا ہے۔ پاکستان کی جو مصیبت ہے اس ٹائم آئی ہوئی وہ بھارت کی وجہ سے، نہ کہ وہ اس کا ازالہ کرے، بلکہ بیٹھ کے جو ہے یہ گٹر دماغ، گوبر کو جو ہے وہ کھاک استعمال کر کر کے، سونگ سونگ کے، اور گاؤں ماتا کا جو ہے وہ ویسٹ پی پی کے، تو ان کا جو ہے وہ کھا پی کے جو ان کا دماغ ہے وہ بھی اس طرح سے کام کرنا شروع کر چکا ہے۔ اور وہ جو منصوبہ ہے، کیونکہ انسان جو کنزیوم کرتا ہے پھر وہ اس کے اثرات تو ہوتے ہیں، تو گوبر اور جو گاؤں ماتا کا جو باقی سارا ویسٹ ہے وہ سب کچھ کھا پی کے بھارت کا اس ٹائم جو دماغ ہے وہ بالکل ہی گٹر بن چکا ہے، اور وہ گٹر دماغ جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے اس ٹائم بیٹھ کے بڑے گھناؤنے قسم کے، جب پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ سیلاب آیا ہوا ہے تو مزید جو ہے وہ خطرناک منصوبے، آبی دہشت گردی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو منصوبے ہیں یہ کر رہا ہے بھارت۔ تو خیر آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اللہ اس کو ہدایت ہے اس شیطانی دماغوں کو۔ اس ولاگ سے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئی ولاگ میں، انٹل دین اللہ حافظ۔